محبت کیا ہے، کسی کے دل سے نفرت نکال کر محبت کیسے داخل کی جائے۔ آج کی ویڈیو یہ ان حضرات کے لیے بہت خاص ہے جو مسلسل اس مسئلے کو سرچ کر رہے ہیں اور اس کے لیے بار بار وہ فکر مند ہیں، کوشش میں ہیں کہ وہ کسی شخص کو اپنے قریب کرنے میں کامیاب ہوں، کسی شخص کے دل میں محبت ڈالیں۔ تو اس کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے، کون سے وظائف پڑھنے چاہیے، کون سی رہنمائی قرآن و حدیث کی روشنی سے ان کو حاصل کرنی چاہیے۔ تو اگر آپ میری یہ مکمل ویڈیو، آج کی سپیچ اگر آپ سنتے ہیں، میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کرواتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں چند دنوں میں ہی کامیاب ہو جائیں گے۔ آئیے اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیں تاکہ مکمل وظیفہ کرنے کا طریقہ اور اس کا وقت، اس کی ڈائریکشن، یہ ساری چیزیں سمجھنے میں آپ کے لیے آسانی پیدا ہو۔ سب سے پہلے کمنٹ میں ایک بار اللہ لکھیں، اللہ کی مدد ہمارے اس عمل میں شامل ہو جائے، ہمارا کام آسان ہو جائے۔ آپ حضرات سمجھتے ہیں، آپ حضرات جانتے ہیں، جس کام کے اندر اللہ کی مدد اور نصرت شامل ہو جاتی ہے وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کیجئے تاکہ مزید ویڈیوز، وظائف، روحانی مسائل کا حل آپ حضرات کو ملتا رہے۔ شرکیہ حرکات، تعویذ گنڈوں سے اور غیر شرعی طریقوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ آئیں قرآن و حدیث کی روشنی سے آپ اپنے مسائل کا حل پائیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ کسی شخص کے دل میں محبت ڈالنی ہو تو قرآن کریم ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے، قرآن کریم ہمیں کس چیز کی طرف اشارہ دیتا ہے۔ یہاں پر دو باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کسی شخص کے دل میں محبت ڈالنی تو پھر ہمیں اسلام، قرآن اور حدیث یہ ہمیں تعلیمات دیتا ہے کہ آپ اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو پیدا کر لیں۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی محبت آپ کے دل میں جتنی پیدا ہوگی اور آپ جتنی محبت اپنے دل میں ڈالنے کے لیے فکر مند ہوں گے، اس کی ایک آسان صورت، آسان اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اعمال میں مضبوط کریں۔ ہم وہ کام کریں جن کاموں سے اللہ سبحانہ و تعالی خوش ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول خوش ہوتے ہیں، ہم وہ کام کریں، ہم ان چیزوں کو فالو کریں۔ ان چیزوں میں خاص طور پر حقوق العباد ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد، اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں ان کی ادائیگی اور ان کو پورا کرنا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حقوق العباد جو بندوں پر حقوق ہیں وہ بھی انتہائی ضروری ہیں۔ بندوں پر حقوق کیا ہیں؟ یہ اگر ہم حقوق ادا کرتے ہیں جو ہمارے اوپر لوگوں کے حقوق ہیں، انسانوں کے حقوق ہیں، اگر ہم ان کو پورا کرتے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ہماری محبت ڈالیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے بندوں سے محبت کرنی یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں، پھر زمین میں بھی اس کی قبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث پاک آ رہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ آسمان والوں کے اندر بھی اس کا ذکر فرماتے ہیں، اور پھر اس کی مقبولیت اور اس کی عظمت اور شان اور اس کا مقام اور مرتبہ زمین والوں کے دلوں میں بھی ڈال دیا جاتا ہے۔ ایک اور یہاں پر ہمیں ایک سبق مل رہا ہے۔ سبق یہاں سے ہمیں یہ حاصل ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نیک اعمال سے انسان اللہ اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز اگر ہم دیکھتے ہیں، یہ بھی حدیث پاک ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث پاک آتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جنت میں داخل تب تک نہیں ہوں گے جب تک ایمان نہ آپ لائیں، اور تم مومن نہ بنو گے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم اسے کرو تو آپس میں محبت بڑھ جائے؟ وہ یہ ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آنا، خندہ پیشانی سے ملنا۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام نے سب سے پہلا جو خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا مسجد قباء، اس کے ساتھ ہی مسجد جمعہ ہے، وہاں پر آپ نے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس خطبے میں آپ نے یہ بیان فرمایا تھا، یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو۔ آپ نے پھر فرمایا وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، صلہ رحمی کرو، وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اس وقت نماز پڑھو جب سب سوئے ہوں۔ تو آپ نے پھر فرمایا جو میرا امتی یہ کام کرے گا تدخل الجنت بسلام، اللہ تعالیٰ اسے سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل فرما دیں گے۔ تو یہ ایک ہمیں عمل آپ علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں ہو
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر تم میری اطاعت کرو اور میری مخلوق کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آؤ اور ان کے ساتھ محبت اس انداز میں کرو کہ ان کو سلام کرو، ان کا احترام کرو اور اخلاق سے پیش آؤ۔ سلام کرنا یہ کیا ہے؟ جب بندہ سلام کرتا ہے، سلام کرنے سے عاجزی اور انکساری بھی پیدا ہوتی ہے اور دوسرے بندے کے دل میں مقام اور مرتبہ بھی پیدا ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر سنت پر عمل بھی انسان کا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کوئی شخص آ کر سلام لیتا، آ کر ملتا، تو آپ علیہ السلام اس وقت تک اس کے ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے جب تک وہ سلام لینے والا ہاتھ چھڑا نہیں لیتا تھا۔ وہ یہ سمجھتا تھا جتنی محبت آپ علیہ السلام کو میرے ساتھ ہے اتنی محبت کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے اس انداز میں ہمیں ایک سبق دیا ہے، ہمیں ایک پیغام اور میسج دیا ہے کہ آپ بھی اگر چاہتے ہیں لوگ آپ سے محبت کریں تو آپ سلام کو عام کریں اور خندہ پیشانی سے پیش آئیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم میں بہترین شخص وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کی زبان اچھی ہے، اور بدترین شخص وہ ہے جس سے اس کی بد کلامی کی ڈر کی وجہ سے لوگ اس کے ساتھ کلام کرنا چھوڑ دیں۔ وہ لوگوں میں سب سے بدترین شخص ہے جس کی زبان سے کسی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں مختلف اکابرین کے اقوال۔ اکابرین، علماء کرام، مشائخ عظام، وہ کیا کہتے ہیں؟ محبت کیسے کسی کے دل میں ڈالی جائے، محبت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کن چیزوں کو فالو کرنا ہوگا۔ حضرت اقدس حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ طرز عمل تھا، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محبت حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ انسان دوسروں کو راحت پہنچائے اور ان کے حقوق ادا کرے۔ اسی طرح ایک واقعہ یہاں پر خاص طور پر اس کا ذکر بھی کیا گیا ہے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کر شکایت کی کہ لوگ اس سے محبت نہیں کرتے، تو آپ نے فرمایا تم لوگوں کے ساتھ نرمی اور خیر خواہی اختیار کرو، محبت خود بخود ہی پیدا ہو جائے گی۔ ہم جہاں پر وظائف کرتے ہیں، جہاں پر ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مختلف ہم وظائف اعمال کرتے ہیں، وہاں پر ہم یہ دو چیزوں کو بھی ضرور فالو کریں۔ نمبر 1 خیر خواہی، نرمی، اور خاص طور پر اخلاق حسنہ، یہاں پر ان چیزوں کو ہم فالو کریں۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ لوگ آپ سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا میں نے کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، نہ برا سوچا ہے، نہ دل میں کسی کا بغض رکھا ہے، اللہ نے لوگوں کے دلوں میں میری محبت ڈال دی ہے۔ تو آئیے ہم ان چیزوں کو فالو کریں۔ حضرت اقدس حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی ایک بڑا سبق آموز واقعہ ہے، انہوں نے بھی اس حوالے سے کچھ لکھا ہے۔ ان کی زندگی کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ انتہائی عاجزی اختیار کرتے، ایک عام آدمی نے سخت لہجے میں بات کی مگر آپ نے نرمی سے جواب دیا اور وہی شخص بعد میں آپ کا گرویدہ ہو گیا۔ تو یہ چیزیں انسان کو انسان کے قریب کرتی ہیں، نفرتیں نکال کر محبت میں پیدا کرتی ہیں، محبت کنورٹ کرتی ہیں۔ تو ہم ان چیزوں کو فالو کریں، بنیادی چیزیں یہ ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم وظائف کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں۔ ایک وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 39 میں یہ آیت مبارکہ ہے، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ آپ یہ چاہتے ہیں کسی شخص کو اپنے قریب کرنا، اس کے دل میں محبت ڈالنی، تو آپ یہ آیت مبارکہ اس شخص کا تصور رکھ کر پڑھ لیں، کسی وقت پڑھ لیں، اور اس کی تعداد کوئی مخصوص نہیں ہے، آپ جتنی مرتبہ چاہیں اس کو پڑھ لیں، پڑھ کر اس شخص کا تصور رکھ کر اللہ سے مانگیں گے، دعا کریں گے، انشاءاللہ میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کرواتا ہوں۔ اگر ہم ان ساری چیزوں کو فالو کریں گے، ان اعمال کو اگر ہم فالو کریں گے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی محبت اس شخص کے دل میں پیدا ہو جائے گی جس کے دل میں آپ ڈالنا چاہتے ہیں، جس کو قریب کرنا چاہتے ہیں، وہ شخص آپ کے قریب ہوگا۔